نام الیگزینڈر ڈوگین، روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے مشاور خصوصی کا ایک اہم انٹرویو۔ اگرچہ پہلی مرتبہ تو نہیں، لیکن اس مرتبہ ایران میں مہمان کے طور پر تشریف لانے والے عظیم روسی متفکر اور خالق نظریات جناب الیگزینڈر ڈوگین کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے ابتدائی دنوں میں تشریف لائے۔ ان کے اس مختلف رویے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس مرتبہ انہیں یونیورسٹیز اور میڈیا کے کئی اہم پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی گئی اور انہوں نے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے بھرپور شرکت کی۔ من جملہ ایک اہم پروگرام وزارت اطلاعات کے IT ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ سیمینار تھا۔ اسی طرح شعبہ علوم انسانی میں ایک رات فرنگسرا اندیشہ کی طرف سے بھی محفل منعقد کی گئی۔ ان مخصوص دنوں میں آنے والے اس اہم روسی مہمان کی شرکت قابل ذکر ہے، اس لیے کہ بحث و گفتگو کی فضا قائم کرنے سے الیگزینڈر ڈوگین کے نظریات اور ان کی گفتگو پر علمی حوالے سے منفی و مثبت پہلوؤں پر سوالات کیے گئے۔ نظریه انتقادی غربی مکتب فرانکفورت و اندیشه های خدمتتون ارسال دیگر تئوریسین های غربی مثل هایدگر و دیگران و ژئوپلیتیک گرایی، در حالی که حرف آقای دوگین در حوزه فلسفه سیاسی حرف جدیده. ما دنبال نام ها هستیم یا دنبال حرف ها هستیم؟ به ما توصیه شده انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ اس سفر کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس سفر میں جناب ڈوگین نے علمی نظریاتی تبادلہ خیال کے لیے بعض اہم مصنفین، متفکرین، دانشوروں اور حوزوی و دانشگاہی ممتاز علمی شخصیات سے الگ الگ ملاقات کی۔ اس بنا پر طرفین کو دلچسپی کے مختلف علمی میدانوں میں سوال و جواب کرنے کا مناسب موقع میسر آیا۔ اس میں دونوں ممالک کی علمی شخصیات کو جدید نظریات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ امید ہے کہ اس قسم کے علمی سفر ایرانی و روسی دانشوروں کے لیے نئے افق کھلنے اور روشن ہونے کا باعث ہوں گے، تاکہ ان علمی و نظریاتی محصولات کے ذریعے ایران اور روس کی دو بڑی اقوام پر عینی و ملموس اثرات مرتب ہو سکیں۔ میرا خیال ہے کہ اس چند قطبی دنیا میں ایران ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے اور عالمی سطح پر ایران روس کا اچھا اتحادی ہے۔ میں نے ہمیشہ حمایت اور تاکید کی ہے کہ دوسرے معاشرے اور ان کی سماجی علمی تنظیمیں ایران کا سفر کریں۔ میں ایران اور روس کے مابین دوستانہ اور اسٹریٹجک روابط کا خواہش مند ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی شام سلامتی کے ساتھ ہو۔ اثر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج شام کا پروگرام بہت خاص ہے۔ بہت محترم اور انتہائی اہم شخصیت آج ہماری مہمان ہے، جو کئی ایک علمی مسائل کو واضح کرنے کا باعث ہوں گے۔ روس سے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوگین۔ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈوگین روسی صدر کے مشیر خاص ہیں۔ ہم ایک پروگرام پہلے بھی ان کے ہمراہ کر چکے ہیں۔ آج تہران میں اس پروگرام کے توسط سے ہم جناب ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اجازت دیں کہ اس سوال سے گفتگو کا آغاز کریں کہ آپ نے یہ کتاب کیوں تصنیف کی اور عوامی اذہان پر اس کتاب کے کس قدر اثرات مرتب ہوئے۔ میں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام چوتھی سیاست کا نظریہ ہے۔ میں نے اس حوالے سے گفتگو کا دائرہ بڑھایا ہے۔ میں سیاسی علوم کا طالب علم ہوں، لہٰذا میں نے سیاسی نظریات کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جدید دور میں تمام کلاسیک سیاسی نظریات انسانی مستقبل کے مسائل اور انسان کی حقیقی خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ تاریخ، انسان، سیاسی معاشیات، جیو پالیٹک، بین الاقوامی روابط کو اس کلاسک سیاسی نظریات کے منظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔
الیگزینڈر ڈوگین کے حمایتیوں اور مخالفین کی بڑی تعداد ہے۔ مغربی میڈیا اسے مختلف نام دیتا ہے، جیسے پوٹین کی عقل منفصل یا درباری فلاسفر کا نام دیتے ہیں۔ امریکی فارن پالیسی رسالے نے اسے 2014 کے 100 مؤثر افراد میں شامل کیا ہے اور پوٹین کے فیصلوں کے پیچھے اس کی ذہنی کاوشوں کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اوباما کی حکومت نے اس پر پابندی لگا کر اسے اپنی کالعدم افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسے پشت پردہ ڈراؤنے چہرے کے طور پر پیش کریں، جس کا تعلق ایسے مراکز سے ہے جو روس میں قدرت رکھنے والے، اور اس کی ایک مثال گیلن بیک کا پروگرام ہے جو اس کا تعارف کچھ یوں کرتا ہے۔ Alexander Dugin, a prominent philosopher, a professor, and he's known to be an advisor to some of the most influential men in Russia. The Russian foreign minister, the second chairman of the state, the United Russia Party chief ideologist, and of course, President Vladimir Putin. Not only advising the Kremlin, but in 2008, Dugin became the head of the Department of Sociology of International Relations at Moscow State University. This is one of the most dangerous human beings on the planet today. Dugin. Russia should be compared with Europe as a whole, or with the Islamic world, or with the Chinese civilization. This is the architect, the man of thought, who's informing the man of action. میں مقدماتی گفتگو کے بغیر جناب ڈاکٹر ڈوگین سے سوال شروع کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وقت میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم اس وقت یا زمانے کے کس حصے میں ہیں؟ Thank you for your invitation. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، جس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مشکل سوال کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کے اپنے منطقی اور معقول آثار ہیں۔ وقت ایک مفہوم ہے، تاریخ ایک مفہوم ہے۔ مادی وقت کے نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ وقت مادہ نہیں ہے۔ وقت اپنے اندر ایک معنوی مقولہ ہے، لہذا وقت تاریخ کا برہان اور اس کی منطق ہے۔ وقت کیا ہے؟ میری رائے میں ہم وقت کے آخر میں یعنی آخر الزمان میں موجود ہیں، یعنی وقت کے انتہا پر آخر الزمان میں ہیں۔ ہم وقت کی کسی خاص قسم میں موجود ہیں، جب اپنی ماہیت سے قریب ہوتا ہے، جب ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہوتی ہے آشکار ہو جاتی ہے، جب مفہوم تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونے لگتا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اہم ترین وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ روس سے تشریف لائے ہیں، وہ روس جو آج ایک انتہائی اہم وقت سے گزر رہا ہے۔ اس نے ایک مجاہدانہ تحریک میں شمولیت اختیار کی ہے اور بہت سو کے مطابق آخری دور کی ایک جنگ میں قدم رکھا ہے۔ آپ جو کہ صدر محترم کے مشیر ہیں، لہٰذا ہمارے دوست اور سننے والے اس صورتحال سے متعلق آپ کا تجزیہ جاننا چاہتے ہیں۔ روس کی تاریخ خاص تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا مفہوم وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ واضح ہو رہا ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ آج ہم روسی تاریخ میں اپنی اصل اور اپنی ماہیت سے قریب ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم آرتھوڈکس عیسائی معاشرہ ہیں۔ روس کے وجود کا مفہوم آرتھوڈکس عیسائیت کی تہذیب کے مفہوم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ روس کی ہویت ہے۔ یہ ہویت تاریخ کے مختلف ادوار میں حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم گزشتہ شوروی حکومت میں سنتی عیسائیت اور عیسائی مذہبی پہلوؤں کو کھو چکے تھے، جو کہ روسی تاریخ اور اس کے معاشرے میں ایک مقدس مقام رکھتے تھے۔ آج ہم انہی دائمی روسی مذہبی پہلوؤں کی طرف پلٹ رہے ہیں، جیسا کہ ہر آخری دور میں ایسا رویہ اور تحرک ضروری ہے۔ ہم روسی تاریخ کے ذاتی مفہوم کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ جناب ولادیمیر پوٹین کی سربراہی میں آج کا روس افراد کا اپنی اصل اور ہویت کی طرف بازگشت کی ایک مثال ہے۔ ہم آرتھوڈکس عیسائیت سے دور ہو چکے تھے، ہم نے اپنی حکمرانی کو کھو دیا تھا، ہم مادیت، الحاد اور قریب الوقوع مشکلات کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اب ہم اپنی معنوی خودی کو پانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
آج روس میں ہم جو کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں صرف دینی آخرت شناسی اور دینی تفسیر کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، لہذا ہم تاریخ میں واپسی کا سفر کر رہے ہیں۔ اس کام کا نمونہ پوٹین ہے، کیونکہ پوٹین کے ساتھ ہم صرف اپنی عیسائی ہویت کو ہی حاصل نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنی حکمرانی کو بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ میں روس واپسی کا سفر کر رہا ہے۔ دیگر ممالک کے درمیان یہ ایک ملک و قوم کی واپسی صرف پلٹنا نہیں بلکہ ایک معنوی قوت کا حصول ہے جو مسیحی تہذیب کے خلاف چلنے والوں کی مخالف قوت ہے۔ مغرب کے متعلق ہمارے فہم یہی ہے، مغربی معاصر تہذیب ہمارے لیے ایک شرارت آمیز تہذیب ہے، ہم اسے مسیح کے خلاف شمار کرتے ہیں۔ اسلامی مفہوم میں ہم اسے دجال قرار دیتے ہیں۔ آج ہم روس میں جناب پوٹین کے ساتھ مل کر اس شریر تہذیب کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی مادی شرح اور کنزیومرائزم اور کرامت اور عزت انسانی سے متعلقہ اقدار کے فقدان سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ حقیقی مغرب یعنی امریکہ اور مشرقی یورپ کا تہاجمی نظام انسانیت کی موت کے لیے ایک مثال ہے۔ روس تقدس اور اقدار کا پاسدار ہے۔ میری نظر میں قومی مفادات کے دفاع میں تمام سیاسی تبدیلیاں روسی عزم کی تمام تر تجلی اس معنوی تحریک کا ایک مختصر حصہ ہے جو روس کے حقیقی معاشرے میں جاری ہے۔ ہمارے صدر اس کوشش و خواہش کی تجلی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کی بنیاد نہیں ہیں لیکن اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں۔ لہذا روس تاریخ کی طرف واپسی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، یعنی ایک معنوی قوت کے لحاظ سے تاریخ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ روس ایک ایسی قوت ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ دنیا میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ روس مغرب کے ثقافتی حملے کا مخالف ہے۔ بہت سے ایرانی اہم متفکرین ہیں جنہوں نے اسے ایک نام دیا ہے کہ جس سے روس بھی لڑ رہا ہے۔ اس سلسلے کا نام ہے غرب زدگی۔ ہم اس غرب زدگی کو اپنے لیے ایک سازش قرار دیتے ہیں۔ ہم غرب زدگی کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکی میڈیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ شخص بہت خطرناک ہے، وہ اس بات کی بہت تشہیر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہی آپ کے نظریات ہیں یا ان کے پاس کوئی اعداد و شمار بھی ہیں جو وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں؟ پہلی نظر میں تقریباً یہ چیز غیر قابل قبول ہے۔ میں نے عملی طور پر مغرب کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ مغرب کی نظر میں کریمیا، یوکرائن اور دوسرے ہر طرح کے جرائم میں میرا ہاتھ تھا، لیکن یہ سب باتیں ہیں، صرف نظریات اور تقاریر تھیں۔ میں قصوروار ٹھہرایا گیا، مجھے بدنام کیا گیا، الزامات لگائے گئے، مجھے شیطان مشہور کیا گیا۔ ان سب کی وجہ میرے اعتقادات ہیں، لیکن بیان حقیقت اور سچ بولنا اچھا ہے۔ میں اس روس سے تعلق رکھتا ہوں جو موجودہ صورتحال میں سازش نہیں کرتا۔ میں مقدس عیسائی آرتھوڈکس اور مانوی روس کا نمائندہ ہوں جو اپنی تہذیب کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ تہاجمی مادیت، استکبار اور امریکی شیطانی سازشوں کے مقابلے میں اپنی ہویت کا دفاع کر رہا ہے۔ میں ہر قسم کی تحریک کی ہمت بڑھاؤں گا اور انہیں ترغیب دلاؤں گا جو امریکی تہاجم تسلط کے خلاف ہو، جو نیٹو کے ساتھ قریبی تعلق کے خلاف ہو، مسیح کے دشمنوں کے خلاف ہو، دجال کا دشمن ہو۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صرف کتاب نویسی، تحریر اور تقاریر میں منحصر ہے۔ ہر چیز میری باتوں اور میرے اعتقادات سے متعلق ہے۔ میں کسی اقتصادی، سیاسی یا عسکری اقدامات میں شامل نہیں رہا۔ میری رائے میں یہ بات منطقی ہے کہ میں خود کو مغربی امریکہ کا دشمن متعارف کراؤں، وہ امریکہ جو تسلط قائم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تقدس اور تہذیب کا دشمن ہے۔ یہ ہر حوالے سے منطقی ہے۔ یہ باتیں اور اعتقادات کی حقیقت میں اہمیت ہے۔ میں نے برجنسکی سے بات کی ہے، ایک دفعہ واشنگٹن میں گفتگو کی ہے، اور کئی مرتبہ میں نے فرانسسکی اور فوکوہاما سے بات کی ہے۔ فوکوہاما کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، جو کہ کہتا ہے کہ نظریات اور اعتقادات کی حقیقت میں اہمیت ہوتی ہے، لہذا مجھے قصوروار کہا جاتا ہے، مجھے شیطان بتایا جاتا ہے، مجھ پر تنقید کی جاتی ہے،
میں امریکہ کے لیے خطرناک ترین شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے نظریات اور اعتقادات خطرناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے روس کی ایک بڑی عظیم تہذیب پائی جاتی ہے، نیز روس کی حکومت دوبارہ اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے در پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روس ایٹمی قوت ہے، چنانچہ صرف میری باتوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کی بنیاد میں روسی تاریخ کے ٹھوس حقائق پائے جاتے ہیں۔ روس کی تاریخ مغربی تسلط اور زور و زبردستی کی تاریخ کے خلاف ایک جنگ ہے۔ علاوہ ازیں میں قوم پرست نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک قوم پرست کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میری ہرگز یہ رائے نہیں ہے کہ امریکی ایک قطبی نظام کو کسی اور ایک قطبی نظام کے ساتھ بدل لیا جائے، مثلا روس کو ایک قطب بنا دیا جائے یا آرتھوڈکس عیسائیت کو جائے کریں۔ میں حقیقت پسند اور چند قطبی دنیا کا طرفدار ہوں کہ جس میں ہر کوئی اپنی جگہ تلاش کر سکے، لہٰذا یہ نظر ان کی رائے میں خطرناک ہے۔ اگر میں روس کی یک قطبی کا حمایتی ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مجھے قوم پرست یا امپریالسٹ مشہور کر دیا جاتا، لیکن میں روسی قوم پرست نہیں ہوں، میں روسی امپریالسٹ نہیں ہوں، میں ایک عادلانہ اور چند قطبی دنیا کا حامی ہوں۔ اس میں امریکہ، یورپ، جہان اسلام، ہند، چین، ایشیا، یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ اپنی اپنی مناسب جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نظریہ تہاجمی امریکہ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ منطقی اعتبار سے میرے دوست اور حامی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ان کی نظر میں شاید میں ایک قوم پرست اور شیطانی فرد بتایا جانا چاہیے۔ میں قوم پرست نہیں ہوں، میں اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں، اپنی تہذیب کو پسند کرتا ہوں، میں روس کی حقیقت پسندی کی حمایت کرتا ہوں، میں دوسری تمام تہذیبوں کا احترام کرتا ہوں اور ساتھ ہی انہیں قبول بھی رکھتا ہوں۔ دوسرے ادیان کو روس کے اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر معاشروں کی تعمیر کرنے کے حق کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ So that is the most important point. آپ نے تشیع اور شیعہ پر کام کیا ہے، سوچ و تفکر کی ہے، آپ نے ہنری کاربن کی کتابیں پڑھی ہیں، ایران، حقیقت جوئی اور تشیع کا مطالعہ کیا ہے۔ تاریخ میں عظیم فلاسفر جو کہ تقریباً اکثر ایرانی تھے، ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ شیعہ کے عنوان سے آپ کی دل بستگی، جبکہ آپ آرتھوڈکس عیسائی ہیں، آپ کی اس موضوع پر خاص توجہ کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت تشیع اسلام ناب کے حوالے سے ایک مخصوص حالت اختیار کر چکی ہے۔ ان امور کو کچھ وضاحت کے ساتھ آپ بیان فرمائیں۔ So I am interested by Iran and Shia tradition. میں ایران اور شیعہ تہذیب کو پسند کرتا ہوں، میں معنوی اور روحانی اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ میں ان سے وابستگی رکھتا ہوں۔ میں نے ایرانی تہذیب، شیعہ ثقافت اور اسلامی فلسفے کے متعلق بہت سی کتابیں، رانی گونن اور ہنری کاربن اور کئی دوسرے مصنفین کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، اور میں نے ہنری کاربن کی چند کتب کا روسی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ میں نے ایرانی تاریخ، فارس تاریخ اور شیعہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے بہت سے مشترکہ نکات کو اخذ کیا ہے۔ میں نے میراث سہروردی، ملا صدرہ اور حیدر عاملی نیز کچھ دوسرے شیعہ ایرانی متفکرین کو پڑھا ہے اور ان کو روسی آرتھوڈکس عرفانی فلسفے سے قریب پایا ہے، لہٰذا میں نے بہت زیادہ مشترک نکات کو تلاش کیا ہے۔ میرے لیے یہ دو ایک متوازی تہذیب کا حصہ ہیں۔ میں ایک آرتھوڈکس عیسائی ہوں، لیکن ایرانی ثقافت اور شیعہ اسلام میں بہت سی معنوی نکات کو دیکھتا ہوں، فلسفی الہامات اور ماوراء طبیعت کے الہامات کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ جو میرے لیے دلیل ہیں، تاکہ میں درک کروں کہ روس، ایران اور شیعہ اسلام آخری دور کی جنگ میں ایک محاذ پر ہیں۔ ان کے مابین بہت زیادہ مشترک نکات پائے جاتے ہیں۔ ان دو مختلف تہذیبوں میں معنوی قربتیں زیادہ ہیں، یعنی اسلامی ایران کی تہذیب ایک طرف اور آرتھوڈکس عیسائی روسی اور ایشیائی تہذیب دوسری طرف۔